الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. دوستان گرامی، آج ہم باوئی صاحب کے عرس پر یہاں اکٹھے ہوئے تو میں آیا اور آپ کی محبتوں کو دیکھا. آپ کی محبتوں کو دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے. سوچ میں پڑ گیا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے تو سوچا کہ یہ عرس تو بابا جی فقیر محمد کا ہے، تو بات وہاں سے شروع ہونی چاہیے. بات وہاں سے شروع ہونی چاہیے. لیکن جب چورا کی بستی پہ نظر اٹھا کے دیکھا تو کوئی فقیر محمد نظر آیا، کوئی نور محمد نظر آیا، کوئی فقیر محمد نظر آیا، کوئی نور محمد نظر آیا. تو سمجھ آئی کہ عاشقوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ محبوب کی محفل ہو اور بات کہیں اور سے شروع کی جائے. حضرت ابو عبداللہ کرشی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عاشقوں کو محبوب کے علاوہ بھی کسی کا خیال آتا ہے؟ عاشقوں کو محبوب کے علاوہ بھی کسی کا خیال آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ عاشق ہی کیا. آپ نے فرمایا وہ عاشق ہی کیا کہ محفل محبوب کی ہو اور ذکر کسی اور کا. دوستان گرامی، آپ کو عشق کا اور محبت کا اور عقیدت کا دستور بتاتا ہوں. دستور یہ ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد. دستور عشق دیکھو، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. معلوم ہوا کہ عاشقوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا جب محفلیں محبوب کی یاد میں منائی جائیں تو پھر ذکر محبوب سے ابتدا ہوتی ہے، ذکر محبوب سے انتہا ہوتی ہے. دوستان گرامی، قرآن پاک میں بہت سی آیات نبی پاک کے ادب کا درس دیتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس طرح بے شمار آیا. لیکن میں ایک شاعر کی زبان
آپ کو ان آیات کی تشریح بتاتا ہوں کہ ان آیات میں حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں قلم نے زمزم سے وضو کیا، قلم نے زمزم سے وضو کیا، آنکھوں نے اسم محمد کی تلاوت کی، شاعر نے سر کو اٹھایا قلم کو جھکایا، سر کو اٹھایا اور قلم کو جھکایا اور لکھا، یا یوں کہہ لو کہ سر کو جھکایا، قلم کو اٹھایا اور اس سے رب نے لکھوایا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی در پہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ آج آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ یہ محفل سجی ہے، سجی نہیں ہے، سجائی گئی ہے۔ رب کے حبیب کی تعریف کر رہا نہیں ہوں، وہ کروا رہا ہے جس کا حبیب ہے، وہ کروا رہا ہے جس کا حبیب ہے۔ تو یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی در پہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے باحتیاط محبت، باحتیاط محبت بچشم تر کہنا۔ شاعر اپنا پیغام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بذریعہ فضا ہوا بھیج رہا ہے، تو اس ہوا کو کس طریقے سے سمجھا رہا ہے؟ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ اے ایمان والو، جب درے رسول پہ جاؤ، میرے حبیب کے پاس جاؤ، تو آوازوں کو پست رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو شاعر اسی آیت کی تفسیر کو کہتا ہے باحتیاط محبت بچشم تر کہنا، صبا حضور سے میرا پیام گر کہنا، کہ حضور کے در پہ جانا تو بڑے ادب سے جانا، کیونکہ وہ در ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید بایزیدی جا۔ یہ وہ مقام ادب ہے جہاں جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی جیسے لوگ اپنی سانسوں کو بند کر لیتے ہیں۔ وہ تو حضرت جنید بغدادی اور بایزید بسطامی کیا کہیں ایک گوشے پہ جہاں سیدنا صدیق اکبر خاموش کھڑے ہوں، ایک کہیں فاروق اعظم کھڑے ہوں سر جھکائے، کہیں عثمان غنی کھڑے ہوں، کہیں حیدر کرار کھڑے ہوں، تو پھر ادب کا مقام تو ہے۔ اسی لیے شاعر بڑے ادب سے ہوا کو سمجھاتا ہے، فضا کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے باحتیاط محبت بچشم تر کہنا، باحتیاط محبت بچشم تر کہنا، صبا حضور سے میرا پیام گر کہنا۔
پھر شاعر کو یہ گمان آتا ہے کہ کہیں میرا یہ قصہ غم سناتے ہوئے یہ فضا در رسول میں بے ادبی نہ کر دے. میرا یہ قصہ غم، کیونکہ عاشقوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، یہاں سے غموں کے انبار لے کے جب بابا جی فقیر محمد کی درگاہ پہ جاتے ہیں تو جب پیر صاحب پوچھتے ہیں تو آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضور آپ کی نگاہ ہے. کیونکہ در حبیب پہ یہ مجال نہیں ہوتی، کیونکہ جب عاشق حبیب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ویسے ہی سارے غم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے نا، عشق میں طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق میں طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دعا پائی درد لا دعا پایا. کہ جو درد تھا اس کی دعا پالی، لیکن سینے میں ایک ایسا درد لے آیا جس کی کوئی دعا نہیں ہے سوائے حبیب کے، دیدار حبیب. تو شاعر کہتا ہے باحتیاط محبت بچشم تر کہنا، صبا حضور سے میرا پیام گر کہنا. نہ بار آگے کہتا ہے نہ بار دوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم، نہ بار دوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم. دوش کسے کہتے ہیں؟ نہ بار دوش مقدس پہ ہو یہ قصہ. دوش کہتے ہیں کندوں، اور دوش مقدس سمجھو، دوش مقدس نہ بار نہ وزن، دوش مقدس سمجھو، نہ بار دوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم، نہ بار دوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم، نہ بار دوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم، میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا. نہ بار دوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم، میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا. کیونکہ یہ در بھی کون سا ہے؟ یہ در بھی تو وہ در ہے نا جہاں امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو درمیان میں نہ چلتے تھے. مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو درمیان میں نہ چلتے. پوچھا جاتا تو کہتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا قدم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا قدم اس مٹی کے اوپر، اس خاک طیبہ کے اوپر نہ آ جائے جس نے سرکار کے قدموں کے بوسے لیے ہوں. تو پھر شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا، باحتیاط محبت بچشم تر کہنا، میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا. سوال یہ ہے کہ شاعر نے کیوں کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ شاعر کہتا کیوں نہیں. جس در پہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ بھکاری بن کے کھڑے ہوں، جس در پہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن کی بھیک مانگ رہے ہوں، کہیں منگتوں میں زکریا کھڑے ہوں، کہیں یحییٰ کھڑے ہوں، کہیں عیسیٰ کھڑے ہوں، کہیں ابو بکر کھڑے ہوں، کہیں عمر کھڑے ہوں، کہیں علی کھڑے ہوں، کہیں ابو ذر کھڑے ہوں، کہیں عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوں، کہیں حیدر کرار کھڑے ہوں،
کہیں بلال حبشی کھڑے ہوں، کہیں صہیب رومی کھڑے ہوں، کہیں سلیمان فارسی کھڑے ہوں، کہیں ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوں، اور کچھ ایسے بھی ہوں ویسے کرنی جیسے کہیں دور ہوں۔ تو پھر اس در کا ادب تو بنتا ہے، اس در کا ادب تو بنتا ہے۔ انسان کے دل میں ہوتی ہے خواہش کہ کسی کے در پہ منگتا بن کر جائے تو انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی کا جواب شاعر اپنے شعر میں دیتا ہے کہ رہتا ہے جو عشق نبی کے حصار میں، رہتا ہے جو عشق نبی کے حصار میں، سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں، سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں۔ پھر کہتا ہے کہ تم جس در پہ کھڑے ہو نا، یہ نہ سوچو کہ ہم منگتے بن کے کھڑے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے زہیر، ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے زہیر، جس در پہ انبیاء بھی کھڑے ہیں قطار میں۔ یہ نہ سوچو کہ تم در طیبہ پہ تم ہی کھڑے ہو، جس در پہ انبیاء بھی کھڑے ہیں قطار میں، تم اس در پہ کھڑے ہو۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ کا، آپ کی خدمت اقدس کا وہ ادب ہوتا تھا، وہ ادب ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک مشہور عالم عروہ بن مسعود ثقفی در رسول پر گیا۔ عروہ قریش کا بہت بڑا عالم تھا، عروہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا، تو جہاں بھی فیصلوں میں تنازعات ہوتے وہ جاتا تو سب اس کی بات بڑے غور سے سنتے۔ تو صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کی شرائط چل رہی تھی تو قریش نے عروہ کو بھیجا۔ عروہ بھی وہی زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج اور شان و شوکت کے ساتھ در رسول پہ حاضر ہوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی اس معاملے پر، تو عروہ کی عادت تھی زمانہ جاہلیت کے مطابق کہ وہ ریش مبارک، داڑھی مبارک کو پکڑتے تھے سردار۔ تو عروہ اپنے وہ جاہل پن سے بار بار ریش اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیتا۔ تو کچھ حضور کے عاشق بھی تو کھڑے تھے نا، تم سردار ہوگے تو اپنی جگہ، تم سردار ہوگے تو اپنی جگہ، کچھ حضور کے عاشق بھی کھڑے تھے۔ اور مزے کی بات کہ حضور کے ساتھ وہ عاشق کھڑے تھے جن کا نام مغیرہ بن شعبہ تھا، جو مسلمان ہونے سے پہلے عروہ بن مسعود کے غلام رہے تھے، اور عروہ کے بہت احسانات تھے مغیرہ بن شعبہ پر، بہت احسانات تھے۔ تو عروہ کے ذہن میں یہ خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ یہ جو میرا احسان مند ہے یہ میرے سامنے جرأت بھی کر سکتا، لیکن اس کو پتا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا،
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، انمول کر دیا۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ ریشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے، جو ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، تو کہہ دیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، کہہ دیا کہ اے عروہ بن مسعود، یہ جو تیرا ہاتھ بار بار میرے حبیب کی طرف اٹھتا ہے، یہ جو تیرا ہاتھ بار بار میرے حبیب کی طرف اٹھتا ہے، اس کے بعد اٹھا تو یہ ہاتھ نہیں ہوگا۔ بڑے لوگ ممتاز قادری کے قصے کو لے کے بیٹھے ہیں، ذرا حضور کے عاشقوں کا حال دیکھو، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، تم ذرا حضور کے عاشقوں کا حال دیکھو کہ یہ ہاتھ اگر دوبارہ اٹھا، اسی طرح آپ کو عاشقوں کی قصے تو سنا، اسی طرح ایک مرتبہ جب غزوہ بدر ہوئی تو پہلا مارکہ تھا، اور مہاجرین تو کیونکہ بہت سارے امتحانات سے گزر چکے تھے، تو سرکار کو ان پر یقین تھا کہ یہ ہر قسم کی سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ انصار جو تھے وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، تو حضور کو نے تھوڑا سا تسکین کے لیے ان کو بلا لیا، ان کے سردار حضرت سعد بن عبادہ، تو پوچھا کہ ہم کفار جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عاشق تھے نا، جیسے بھی عاشق تھے، بول اٹھے حضور ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں کہ کہیں موسیٰ تو جا تیرا رب جائے لڑے، یا رسول اللہ ہم وہ ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر آپ حکم دیں کہ ان گھوڑوں کو سمندر میں اتار دو انسان، حضور یہ گھوڑے سمندر میں اتریں گے، اگر آپ حکم دیں کہ ان کو پہاڑوں سے ٹکرا دو تو حضور یہ پہاڑے پہاڑوں پر سے ٹکرا جائیں گے، لیکن آپ کے حکم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ گھوڑے دریاؤں میں کود سکتے ہیں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں، لیکن حکم حبیب پر کوئی آنچ نہیں ہے۔ تو جب وہ عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تو اس نے کہا یہ تو میرا وہ غلام تھا جو احسان مند تھا، اور یہ اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ تو اس نے سب کچھ جائزہ لینے کے بعد واپس چلا گیا، جا کے قریش کو کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا، شاہ ایران کے دربار پہ گیا، شاہ فارس کے دربار پہ گیا، بڑے پہرے دیکھے، بڑی تعظیم دیکھی، لیکن آج میں ایک ایسے دربار پہ گیا ہوں، خدا کی قسم ایسی تعظیم کہیں نہیں دیکھی جو اصحاب محمد عربی کی کرتے ہیں۔
جو اصحاب محمد محمد عربی کی محمد عربی کر. اچھا پھر سنو اس نے منظر کشی کی. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عاشقوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تھوک پھینکتے ہیں تو زمین سے پہلے عاشقوں کے ہاتھوں پر ہوتی ہے اور پھر چہروں پر ملی جا رہی ہوتی ہے. حکم دیتے ہیں تو یوں تعمیل ہوتی ہے کہ کوئی جواب نہیں. وضو کرتے ہیں تو عاشق چہرہ اقدس جسم مبارک سے ٹپکنے والے پانی پہ یوں پھلکتے ہیں، یوں جاتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ کہیں اسی پر ہی لڑ لڑ کے مر نہ جائیں. جب وہ بولتے ہیں تو اپنی آوازوں کو ایسے پست کر دیتے ہیں کہ کوئی آواز ہی نہیں. اور ادب کا یہ مقام ہے کہ ان کے چہرے کی طرف کوئی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا. ادب کا یہ مقام ہے کہ ان کے چہرے کی طرف کوئی آنکھ بھر کے نہیں دیکھتا. تعظیماً سر جھکے ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہا تھا نا بے احتیاط محبت بچشم تر کہنا، میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا. دوستان گرامی، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے کہ واقعہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن اتنا حسین ہے دل کرتا ہے بار بار ذکر کروں. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی تو ایک وصیت یہ بھی کی کہ بیٹا میرے بعد تم میرے جانشین ہو، تو خلافت کو تقوی سے تھامے رکھنا، اور ایک نام ہے اس کی کثرت سے ذکر کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو، کہ ایک نام ہے اس کا کثرت سے ذکر کرنا. وہ نام محمد ہے علیہ السلام. تو انہوں بیٹے نے سوال کیا بابا یہ کیسا نام ہے اور یہ کیوں؟ جواب دیا بیٹا تمہیں کیا بتاؤں، جب میں نے ہوش سنبھالا، رب نے روحوں کی ہوش سنبھالا تو پہلی نظر عرش پر پڑی، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عرش پہ جب یوں نگاہ ڈالی تو کوئی عرش کا ستون نظر نہیں آیا جس پہ یہ نام نہ لکھا ہو. پھر جب جنت پر نگاہ ڈالی تو جنت کے ہر محل بالا خانے برآمدے فرشتوں کی آنکھوں شجر توبہ حوروں کے سینوں پر نامی محمد نقش تھا، لکھا ہوا تھا. بیٹا کیونکہ فرشتوں کو بھی میں نے ہر وقت یہی ذکر کرتے دیکھا ہے، تم بھی یہی ذکر کیا کرو. شاعر کیا کہتا ہے کہ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد. اسیوں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم صبح و مسا چوما کرو اسم محمد. سوال یہ ہے کہ انبیاء اسم محمد کا ورد کیوں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بگڑی بنائے تو اسم محمد